بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ نعمتوں کے ٹھیکیدار، ذمہ داریوں سے بیزار۔ یہ کون ہے جو نعمت کے مقابل میں جب نعمت لینے کا وقت آتا ہے، نعمتوں سے استفادہ کرنے کا وقت آتا ہے، نعمتیں حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو بہترین اور بیشترین طریقے سے وہ لیتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ لیکن جب ذمہ داری کا وقت آتا ہے، ذمہ داری نبھانے کا وقت آتا ہے تو ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری الذمہ کرتا ہے، ذمہ داری سے دور بھاگتا ہے، ذمہ داری سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جب نعمتیں لینے کا وقت آتا ہے تو حد سے زیادہ نعمتوں سے وہ استفادہ کرتا ہے، بہت زیادہ۔ لیکن جب کام کرنے پر، ذمہ داری نبھانے پر آتا ہے تو شانہ خالی کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم ہے۔ دیکھیں، جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری تعریف قرآن میں کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں، اور اسی طرح سے سورہ محمد آیت نمبر 38 میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ انسان فقیر ہے، خدا غنی ہے۔ خدا چونکہ غنی ہے، قابل تمجید اور قابل حمد ہے، ستائش کے قابل ہے۔ چونکہ خدا غنی ہے، ہم فقیر ہے۔ ہم کس حوالے سے فقیر ہے؟ ہم ہر حوالے سے فقیر ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کے سب خدا کی طرف سے ہے، چونکہ خدا غنی ہے۔ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں تھا؟ چونکہ ہم فقیر تھے، چونکہ ہم فقیر ہے۔ ہمارا وجود خدا نے دیا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس غنی نے دیا ہے۔ جب انسان فقیر ہوتا ہے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، اعضاء و جوارح کے اعتبار سے، صحت و عزت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، ہر چیز، رزق و روزی کے حوالے سے، جب انسان فقیر ہوتا ہے اور چیزوں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ کس سے لیتا ہے؟ اس سے لیتا ہے جس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہو، وہ خدا ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ خدا ہے، اللہ هو الغنی الحمید۔ اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، لذا انسان ہر زاویے سے، ہر جہت سے خدا کی طرف محتاج ہے۔ بس انسان محض فقیر ہے، خدا غنی ہے۔ اور اس غنی نے جو نعمتیں انسان کو دی ہے، اس کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہے، ہم تک پہنچی ہے، بن مانگے، حتیٰ بن مانگے جو نعمتیں ہمارے آنے سے پہلے خدا نے نعمتوں کا بندوبست کیا ہے، ہماری زندگی کے ساتھ، زندگی کے بعد جن نعمتوں کا بندوبست کیا ہے، کوانٹٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے ہم ان خداداد نعمتوں کو ہم نہیں گن سکتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، سورہ نحل آیت نمبر 18 میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر گننا چاہے تو خدا کی نعمتوں کو جو خدا نے انسانوں کو عطا کی ہے، انسان نہیں گن سکتا ہے۔ تعدو، تم سب مل کر اگر شمار کرنا چاہو تو خدا کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اتنی ساری نعمتیں، اب ہر نعمت، اعضاء و جوارح آپ دیکھیں، صرف آنکھ کو آپ لے لیں،
آنکھ کو آپ لے لیں، کان کو آپ لے لیں، زبان کو آپ لے لیں، دانت آپ لے لیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ پیٹ، یہ ساری چیزیں ہر ایک کو آپ لے لیں اور اس کے اندر آپ جائیں تو ہر عضو ایک کے اندر ایک دنیا پوشیدہ ہے، ہر عضو کے اندر ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، عقل کتنی بڑی نعمت ہے، سر کتنی بڑی نعمت ہے، اور کان بہت بڑی نعمت ہے، زبان بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کا چہرہ، یہ آپ کا جسم، یہ آپ کا بدن، یہ آپ کی جان، یہ آپ کی صحت، یہ آپ کی عزت، یہ والدین، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دین، یہ قرآن، یہ انبیاء، یہ اولیاء، اہل البیت، ہر ایک اپنی جگہ بہت عظیم بڑی نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ اور جب ہر ایک کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں تو بے نظیر نعمتیں ہیں، اور جب سب کو ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں تو بھی بے نظیر اور لا نظیر نعمتیں ہیں خدا کی طرف سے کہ ہم نہیں گن سکتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں سورہ لقمان آیت نمبر 20 وہاں ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں کو انسان کے اختیار میں دے دیا، زمین انسانوں کے اختیار میں دے دی گئی، آسمان اور زمین جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ انسان کے اختیار میں خدا نے رکھا ہے۔ ساتھ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، بہت ساری دوسری نعمتیں خدا نے انسان کو عطا کی ہے۔ تو یہ فقیر انسان نعمت لینے کے حوالے سے، وصول کرنے کے حوالے سے لا تعداد نعمتیں اس نے وصول کی ہے، مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، مجھے دے دیں۔ جب بھی کہیں بھی کسی بھی حوالے سے جب نعمت کا نام آتا ہے تو ہر انسان ٹھیکیدار بن کر اس نے مانگنا شروع کیا، لینا شروع کیا، مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، مجھے چاہیے۔ اور اس غنی خدا نے ہر انسان کو اتنی نعمتیں جو انسانوں کو خدا نے عطا کی ہے، کسی اور موجود اور مخلوق کو خدا نے اتنی ساری نعمتیں عطا نہیں کی ہے۔ تو اتنی ساری نعمتیں جو آپ کو اگر عطا کی ہے تو ہر نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کو نعمت سے مالا مال کیا جاتا ہے تو اس نعمت کے ساتھ اس کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اگر نعمت بڑی ہے تو بہت بڑی ذمہ داری، اگر ذمہ داری چھوٹی ہے تو اسی حساب سے نعمت اگر چھوٹی ہے تو اسی حساب سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ایک نعمت ہے تو اسی حساب سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک سے زیادہ نعمت ہے تو اسی حساب سے۔ تو یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جب خدا کوئی نعمت انسان کو دیتا ہے تو یہاں چھوٹی بڑی نعمت کا تصور نہیں ہے، چونکہ دینے والا خدا ہے، لذا ہر نعمت اپنی جگہ ایک بے نظیر اور لا نظیر عظیم نعمت ہے، چھوٹی نہیں ہے، ہر نعمت ایک عظیم نعمت ہے۔ اور دوسری طرف سے جو نعمتیں خدا نے انسان کو عطا کی ہے قابل احصاء نہیں ہے، ہم نہیں گن سکتے ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، اس کی تعداد کو ہم نہیں گن سکتے ہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ آخرت میں، جو کچھ اس عالم میں، جو کچھ اس عالم میں، آنے سے پہلے، آتے وقت، آنے کے بعد جو کچھ خدا نے دیا ہے، لا تعدو نعمت اللہ، ہم نہیں گن سکتے ہیں۔ تو ایسے میں جب خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہر نعمت عظیم ہے ایک، اور عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ نعمت لا تعداد نعمتیں آپ کو خدا نے دی ہے۔ تو اس کا مطلب اگر ہم انصاف سے دیکھیں تو لا تعداد بے نظیر نعمتیں جب انسان کو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے تو حد اقل ایٹ لیسٹ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
اتنی ساری نعمتیں جو آپ کو ملی ہے، آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نعمت پر آپ شکر کریں، اس نعمت پر آپ شکر کریں۔ اور شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عبد ہونے کا ثبوت دے دیں۔ خدا نے رب ہونے کا ثبوت دیا ہے، اتنی ساری نعمتوں سے، اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، کوئی کمی خدا نے، کوئی کسر نہیں باقی رکھی۔ آپ عبد ہونے کا ثبوت دے دیں، ذمہ داری سے آپ فرار نہ کریں، ذمہ داری سے آپ شانہ خالی نہ کریں، ذمہ داری سے آپ اپنے آپ کو دور نہ کریں۔ ہر نعمت اتنی بڑی نعمت اور اتنی تعداد میں نعمت، اتنی ساری نعمتوں کے مقابل میں آپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بندگی کے لباس میں آ جائیں، اپنے سر کو خدا کے سامنے آپ جھکائیں، خم کریں، آپ بندہ ہونے کا، عبد ہونے کا عبودیت کے ذریعے آپ ثبوت دے دیں۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم لا تعداد، بے مثال، لا مثال نعمتوں کا ہم استفادہ کریں اور اس کے عوض میں ہم جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اس طرح کی ذمہ داریوں سے ہم شانہ خالی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نعمتوں کے ٹھیکیدار، ذمہ داریوں سے بیزار نہ بنیں۔ ٹھیکیدار بننے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اگر ہم ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں تو اسی حساب سے ان نعمتوں کے عوض میں جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، ذمہ داریوں کو بنحو احسن، جو بندگی ہے عبد مخلص بن کر دکھانے کی ہم کوشش کریں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ